السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد قریب ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو احکام ہیں، اس کے بارے میں ابھی سے ڈسکس لوگوں میں ہونا شروع ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک میں جن چیزوں سے واسطہ عام طور سے مسلمانوں کو پڑتا ہے، ان میں ایک ہے زکوٰۃ کا حکم۔ جی ہاں دوستو، ویسے رمضان المبارک کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن عام لوگ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو جب رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں رمضان سے پہلے ہی ہم کلیئر کر لیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، زکوٰۃ کا جو حکم ہے اسلام میں، یہ بہت ہی اہم ہے، بلکہ ایک رکن ہے اسلام کا، پارٹ ہے اسلام کا، اور اس کے بہت سارے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ جیسے نماز کے ذریعے سے بدن اور روح کو پاک کیا جاتا ہے، اس سے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارا جو مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مال سے جتنا فائدہ زکوٰۃ لینے والے غریبوں کو، ضرورت مندوں کو ہو سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فائدہ زکوٰۃ دینے والوں کو، مالداروں کو، جو زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، ان کو ہوتا ہے۔ دنیا کماتے کماتے اور مالی لین دین کرتے کرتے دنیا کی ایک خاص قسم کی محبت دل میں آ جاتی ہے، مال سے دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب مال سے اور فنا ہو جانے والی دنیا سے آدمی دل لگا بیٹھتا ہے، محبتیں اپنے دل میں مال اور دنیا کی بسا لیتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ مال کی محبت کو نکالا جائے۔ اس کے لیے اسلام میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا کہ مالدار اور امیر لوگ اپنے مال کی شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ زکوٰۃ نکالتے مال کی محبت بھی ان کے اندر سے نکلے۔ اور دوسری طرف زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک یہ بھی بڑا فائدہ امیروں اور مالداروں کو ملتا ہے کہ جب یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، ضرورت مند اور مستحق لوگوں کے حالات کو یہ دیکھتے اور پہچانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو خود کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہوئی ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ کن حالات میں لوگ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح دوستوں اور ساتھیوں، بہت سارے فائدے ہیں زکوٰۃ دینے والے لوگوں کے لیے۔ یہ صرف میں نے 2-3 فائدے بتائے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنا مال نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جتنا مال بچتا ہے وہ مال محفوظ اور سیکیور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، مال کے غلط اثرات اور نقصان سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ایسے بے شمار فائدے ہیں، فضیلتیں ہیں۔ اس لیے ایک بات کا آپ ارادہ کریں اس رمضان کے آنے سے پہلے کہ ہم صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کریں گے، کیلکولیشن کریں گے، ادائیگی بھی صحیح طور پر کریں گے۔ تو کیلکولیشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے مختلف بیانوں میں، مختلف پیمفلیٹس اور اسی طریقے سے بکس میں آتی ہے۔ تو کیلکولیشن کے حوالے سے میں آپ کو کچھ نہیں بتا پاؤں گا، اس لیے کہ وہ چیزیں آلریڈی لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے اور کہاں ادا کی جائے اور کہاں نہ کی جائے، اس حوالے سے کچھ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔